آج ربیع ثانی کی 7 تاریخ ہے اور پہلے بدھ کا بڑا دن آ چکا ہے۔ اللہ پاک کی لاڈلی تسبیح صرف 41 بار پڑھ لو۔ اگر آپ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ یقین نہ آئے تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ربیع ثانی کی 7 تاریخ ہے اور پہلے بدھ کا خاص دن آ چکا ہے اور آج کے دن کا خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام تنگدستیاں دور ہو جائیں، خواہشات غیب سے پوری ہو جائے، آپ رب کریم سے جو بھی مانگو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو آج ربیع ثانی کی 7 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگتا ہے، میرا رب غیبی خزانوں سے نواز دیتا ہے۔ جو شخص ربیع ثانی کے مہینے میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھتا ہے، رب اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہر چیز سے نوازتا ہے۔ جو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، رب کے سامنے بیٹھ کر مانگتا ہے، اللہ ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دیتا ہے۔ مانگنے والا مانگتا ہے تو ہر شے خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ ربیع ثانی کے مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ربیع ثانی کے مہینے میں رب تعالیٰ رزق اور دولت کی برسات فرما دیتے ہیں۔ بہت ہی زیادہ قبولیت والی گھڑیاں اس مہینے کے اندر رکھی گئی ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس عمل کو اگر آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ دولت آئے گی۔ اور آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ہماری ضروریات ہو، خوشی ہو یا مہمان نوازی ہو، جو بھی کرنا ہو تو وہ پیسوں سے ہی شروع ہوتے ہیں معاملات اور پیسوں پر آ کر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر گھروں کا جائزہ لیا جائے تو زیادہ تر جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ پیسوں سے ہی شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر آ کر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ کی خواہشات ہر چیز پیسوں سے ہی پوری ہو رہی ہے۔ تو اللہ والوں، کیوں نہ اللہ پاک سے پھر رقم ہی مانگ لی جائے، لیکن ان کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں کہ رزق کثیر نہیں، رزق کریم مانگا جائے۔ رزق کثیر الگ ہوتا ہے، رزق کریم الگ ہوتا ہے۔ رزق کریم وہ ہوتا ہے جو کہ حلال ہو، پاکیزہ ہو، جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ لوگ نہ تو نمازیں چھوڑیں، نہ اللہ پاک کی نافرمانی کریں اور نہ ہی اپنے والدین کی گستاخی کریں۔ رزق کثیر وہ ہوتا ہے جس کے اندر تکبر آنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے ہمیشہ رزق کریم مانگے کہ اللہ پاک مجھے کریم رزق عطا فرما، رحمت والا رزق عطا فرما، ایسا رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد میں گمراہ نہ ہوں، تیرا گستاخ نہ بنوں اور مجھ میں نہ آئے، میں تکبر نہ کروں، میں تکبر سے پاک رہوں۔ اس لیے آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آج پڑھنا ہے۔ ربیع ثانی کی 7 تاریخ کو پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت اگر میں بتانا شروع کروں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ کے گھر میں فاقے ہیں، آپ کے گھر میں ایک وقت کھانے کو ہے تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، اگر آپ کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آپ کی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آپ صبح سے شام تک دن رات محنت اور مشقت کرتے ہیں، پھر بھی کامیابیاں مقدر نہیں ہو رہی، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ آپ چاہیں تو اس عمل کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا، لیکن پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ عمل اتنا تیر بہدف ہے کہ آپ کی تمام پریشانیوں کو، تمام تر مصیبتوں کو یہ دور کر دے گا۔ یہ اتنا رحمت بھرا وظیفہ ہے، یہ اتنا خاص وظیفہ ہے، بس اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ رزق کی برسات ہو جائے گی، معاملات میں آسانی ہوگی، اللہ پاک رحمت سے نوازے گا۔ تو اللہ والوں، آج ربیع ثانی کی 7 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ آپ چاہے تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جب موقع ملے، جب وقت ملے، اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کے اپنی قسمت کو 4 چاند لگا لو۔ میں تو یہ کہوں گا اپنی بہنوں سے کہ آپ اس عمل کو بالخصوص پڑھیں، کیونکہ آپ کو پورے گھر کا نظام دیکھنا ہوتا ہے، سنبھالنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو پڑھیں گے اور آپ لوگ کوشش کریں گے کہ میں کسی فرض نماز کے بعد پڑھوں، جیسے فجر کی نماز کے بعد پڑھ لوں یا ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لوں، تو اس وقت آپ کو زیادہ اس کے ریزلٹس دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ اس وقت آپ لوگ اللہ پاک کی فرض نماز کو پڑھتے ہیں
اور اس کے بعد جب فوری طور پہ آپ لوگ کوئی دعا مانگتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو وہ 100% کام کرتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، بس اس عمل اس وظیفے کو پڑھ کے اپنی قسمت کو 4 چاند لگا لیں۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ آج کا یہ وظیفہ بہت خاص ہے اور جو میرے بہن بھائی اس عمل کو پڑھنا چاہتے ہیں ان کو مکمل اجازت ہے۔ بس ربیع الثانی کی 7 تاریخ کا انتظار کریں اور اس عمل کو پڑھ لیں۔ پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ، ربیع الثانی کی 7 تاریخ اور پہلے بدھ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں۔
یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا. جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں. اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے. ادب کے دائرے میں بیٹھیں. سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں. اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں. لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے. اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے. بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں. اللہ والوں، رب سے ہر روز استغفار کرا کریں. اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کریں. اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کریں. دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے. یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں. ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا. فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے. کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے. اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا. وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں. تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں. بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو. یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے. ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں. قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا. تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے. 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے. آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا سب سے خاص ہے. کیونکہ جب ہم لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ والوں ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہم نے کوئی گناہ کرا ہی نہ ہو. تو آج ہم لوگوں نے پہلے نمبر پہ استغفار کا وظیفہ پڑھنا ہے. استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اللہم اجرنی من النار بھی پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری استغفار کی قسمیں ہیں. آپ لوگ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ہے. آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے سے ہی ہے. تو جب نبی پاک کا کوئی عمل ہوتا ہے، جب نبی پاک کی طرف سے کوئی وظیفہ ملتا ہے تو اللہ والوں نہ ایک زیادہ نہ ایک کم، جو تعداد بتائی جائے گی اس تعداد کے مطابق ہی عمل پڑھا جائے گا. ایسا نہیں کہ آپ بولے کہ میں بھول گیا اور میں
جو ہے وہ تھوڑا زیادہ پڑھ لیتا ہوں تو میرا عمل ہو جائے، ایسا نہیں. جو جتنی بار بتایا جائے اتنی بار ہی پڑھنا ہے، اپنی طرف سے کوئی ایڈیٹنگ آپ لوگوں نے نہیں کرنی. اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا. استغفر اللہ یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے استغفر اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. 70 ٹائمز 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے. استغفر اللہ یہ وہ عظیم و شان کلمہ ہے جو بندے کو اس کے رب کی رحمت کے قریب کرتا ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے ایک خطا کار انسان اللہ کے دربار میں اپنی عاجزی اور کمزوری کا اعتراف کرتا ہے. استغفار گویا بندے کی زبان سے نکلا ہوا ایک درخت ہے جس کی جڑیں زمین پر اور شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں. جب کوئی انسان استغفار کہتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے اپنی خطاؤں کو پیش کرتا ہے، اس کے دروازے پر جھک کر معافی مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے، ان کے رزق میں بے پناہ کی برکت اور ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ گناہوں کو نیکیوں سے بھی تبدیل فرما دیتا ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی تربیت کرنے کے لیے روزانہ کم و بیش 70 بار استغفار پڑھا کرتے تھے. حالانکہ روایتوں میں 10,000 کا بھی آیا ہے ذکر، لیکن سب سے جو کم تعداد کا ذکر آیا ہے وہ 70 ہے، یعنی 70 سے کم نہ ہو. تو لیکن جب نبی پاک کا کوئی عمل ہوتا ہے تو 70 بار ہی جب کہا گیا 70 بار پڑھنا تو ہم لوگ 70 بار ہی انشاءاللہ استغفار پڑھیں گے پہلے نمبر پہ. اب دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے. اس کے لیے اگر پانی کا گلاس اپنے پاس رکھ لیں گے تو بہت زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ پاک کو پکارنے کا ایک بہت محبت والا، ادب والا اور عاجزی والا انداز ہے. آپ لوگ یا ربنا اور یا ربی کے ذریعے اللہ پاک کو پکاریں گے. یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے پروردگار، اور یا ربی کے معنی ہیں اے ہمارے رب. یعنی کہ دونوں جو نام ہیں وہ ایک ہی معنی ہوتے ہیں لیکن کچھ الفاظ کا فرق ہے. یعنی اے ہمارے رب اور ایک میرے رب، ایک ذکر ہو رہا ہے کہ ہم سب کے رب کا، ایک ہو رہا ہے صرف میرے رب کا. حالانکہ ہیں دونوں ہی لیکن پکارنے کا انداز بہت الگ ہے. تو اسی لیے یہ جو عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے. اللہ والو اس عمل کو جس نے بھی پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، اللہ پاک نے کامیابیاں ان کے مقدر میں لکھ دی ہیں. تو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے یا ربنا یا ربی، یہ ذرا ملاحظہ کیجئے گا. یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے صرف 3 بار ہی یا ربنا اور یا ربی پڑھنا ہے. صرف 3 بار یا ربنا اور یا ربی پڑھا جائے گا. اب اللہ والوں آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے، اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے، آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا کریمو، اور اللہ پاک کا ذاتی نام ہے یا اللہ. یعنی آپ نے یا کریمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے. یا کریمو اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت عظیم اور بابرکت صفاتی نام ہے. کریم کے معنی ہے وہ ذات جو بے حد کرم فرمانے والی ہے، جو عطا کرنے میں حد سے بڑھ جانے والی ہے، جو دینے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں، اور جو اپنی مخلوق کو عطا کرنے میں کبھی تھکتی نہیں. یا کریمو پکارنے سے دل کو یہ یقین ملتا ہے کہ میرا رب نہ صرف غنی کرے گا مجھے بلکہ کریم بھی ہے، وہ میرے لیے بہترین رستے بھی کھولے گا. یعنی وہ صرف دیتا ہی نہیں بلکہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے بڑھا کر دیتا ہے، اور جو آپ نہیں مانگتے وہ بھی دیتا ہے. اس لیے اللہ والوں آپ لوگوں نے یا کریمو کو یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. اور یہ اتنا خاص عمل ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے، یا کریمو یا اللہ سے اللہ کو پکارتا ہے، تو میرا اللہ پاک اس کے رزق میں، اس کے ایمان میں، اس کے اخلاص میں بے شمار کی برکت اور رحمت عطا فرماتا ہے. اللہ والوں آج صرف ایک بار یا کریمو یا اللہ کا یہ سچا عمل، یہ سچا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا.
انشاءاللہ آپ کی قسمت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ بازی پلٹ دینے والا عمل ہے، آپ کے رزق میں بے مثال کی برکت اور رحمت ہونے لگے گی۔ اللہ والوں، یا کریم یا اللہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا کریم یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یا کریم یا اللہ 33 بار پڑھا جائے گا، نہ 32 بار نہ 34 بار، کیونکہ بعض لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ ایک زیادہ پڑھ لیتے ہیں یا ایک کم پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وظائف کی جو تعداد ہوتی ہے وہ آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ جب بھی کہتے ہیں توجہ کے ساتھ عمل پڑھا کریں، جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنی زیادہ نظر کرم فرمائے گا، اتنی زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں بہت ہی خاص اسم اعظم ہے۔ یوں سمجھیے گا کہ آج یہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ایسی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل مکمل پڑھ لیا تو آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، تمام مرادیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں، آج آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، رزق میں اتنی برکت اور خیر ہوگی، آپ نے یقین نہیں کرا ہوگا کہ میرا اللہ پاک مجھے ایسے بھی نواز سکتا ہے۔ اب اللہ والوں، وہ نام کون سا ہے؟ وہ نام ہے یا رحیمو۔ یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو، یہ اللہ پاک کی بہت ہی خاص صفت ہے، اور آپ نے یا رحیمو کو بھی یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی یا رحیمو اور یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہیں کہ اللہ پاک بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، نرمی رکھنے والا ہے، اور یہ نام جو ہے اللہ پاک کی رحمت کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ یہ رحم خاص طور پر اللہ کے نیک بندوں پر دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے۔ یا رحیمو کے معنی ہیں وہ ذات جو بار بار رحم کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی نواز دیتی ہے، بغیر مانگے عطا کرتی ہے، ہر بار خطا پر معاف کر دیتی ہے۔ اللہ والوں، اس نام کے پڑھنے والے کو اللہ پاک کی خاص نظر رحمت حاصل ہوتی ہے، دلوں میں نرمی آتی ہے۔ یہ عمل آپ کے رزق میں آسانی لے کر آئے گا، تعلقات میں بہتری لے کر آئے گا۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مقصد ہو، کوئی حاجت ہو، ہر مقصد میں آسانی ہوگی، ہر مقصد میں اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت نازل و نزول فرمائے گا۔ بس یا رحیم یا اللہ پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحیم یا اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف 33 بار 33 ٹائمز یا رحیم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 33 بار ہی پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھیں نہ کم، اور توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ پڑھیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں اپنی دونوں آنکھوں کو بند کریں، اس کے بعد اس عمل کو پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ نور، رحمت، فضیلت سب ملے گی، کامیابی تو 100% ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اب دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العالمین سے مانگنا شروع کریں۔ اللہ والوں، آپ لوگ وظائف بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں، لیکن دعا مانگنے میں پتہ نہیں کیوں جلد بازی کرتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، آپ لوگوں کو وہ نگاہ مل جائے کہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ اللہ پاک کی رحمتیں کس طرح سے آپ کے ارد گرد ہیں، تو یقین کریں آپ لوگ بہت لمبی لمبی دعائیں کریں گے، آپ لوگ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے، آپ کے آنسو گرنا بند نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک اتنی مدد بھیجتا ہے،
اتنے فرشتوں کو آپ کے ارد گرد بھیج دیتا ہے، لیکن وہ انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ اس آنکھ کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، نمازوں کو قائم کرنا پڑتا ہے، تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے، اور ہمیشہ حلال کھانا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی بہت ساری ایک بہت وسیع، یعنی کہ اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، لوگوں کی مدد کرنی پڑتی ہے، بہت سارے اس طریقے کے معاملات ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی دن میں اس پہ مکمل ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کو اپنے ضمیر کو، اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے بہت اچھا موقع مل سکے۔ تو اللہ والوں اس عمل کو خود بھی پڑھیں، ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا، اور کومنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔